کوئی گل باقی رہے گا، کیا کہنے، نہ چمن رہ جائے گا. بے شک بے شک بے شک. کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا. اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ماشاء اللہ. اور میں تہ دل سے مشکور ہوں تمام بانیان کا، خاص طور سے افتخار صاحب کا، اور ہمارے ظاہر صاحب جو آج کی مجلس کے بانی ہیں. ظاہر صاحب کا سسٹم بھی میوٹ ہے. اور تمام اور ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے اراکین کا کہ جو لگاتار تعاون کرتے رہے اور لگاتار. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی عظیم ممبر پیر مہاراج بھائی تشریف لا چکے ہیں. اور میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. جی بسم اللہ. اور آج کی یہ ہمارے شب جمعہ کا پروگرام میں مجلس ایصال ثواب بھی ہے ہمارے ظاہر صاحب کی زوجہ نسیم فاطمہ بنت محمد تقی نقوی صاحب کی، اور ان کی ایک عزیزہ شاہدہ بیگم بنت نصرت علی نقوی صاحب. اور آج کے ہمارے خطیب مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب نے اپنی مصروفیات کے باوجود آج اس مجلس کو خطاب کرنے کا وعدہ کیا ہے. میں آج کی اس شب جمعہ کے پروگرام کو ایک قطعے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ شبنم کی بھی گل اشک فشانی نہیں پیتے، شبنم کی بھی گل اشک فشانی نہیں پیتے، دریا کبھی موجوں کی روانی نہیں پیتے. واہ واہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ کی بھی جزاک گل اللہ. اشک فشانی نہیں پیتے، کیا کہنے، دریا کبھی موجوں کی روانی نہیں پیتے. سینے میں ہر ایک شے کے بسا ہے غم شبیر، بے شک سبحان بے اللہ شک. سبحان اللہ. سینے میں ہر ایک شے کے بسا ہے غم شبیر، صحرا کے شجر آج بھی پانی نہیں پیتے. آج بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک ادھر اللہ. آج بھی پانی نہیں پیتے. واہ کیا کہنا، بہت سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مائک دے رہا ہوں ہمارے عظیم ناظم سید توقیر مہدی صاحب کو. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اللہم صلی اللہ توقیر صاحب آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکر ہے خدا کا کہ پروردگار نے بڑا رحم کیا. آپ گھر پہ ہیں اور تیزی سے روبہ صحت ہے ماشاءاللہ سے. آپ سب کی دعائیں ماشاءاللہ سے، آپ سب کی دعائیں اس میں شامل تھیں ماشاءاللہ سے. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر مظفر جعفری صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے مسلسل یہ عزت بخشی کہ میں آپ کی میزبانی کر سکوں. اور میں ظاہر سی بات ہے میں اس قابل تو نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت ہے. ہم آج کی جو مجلس ہے ایصال ثواب کی، وہ ہمارے آج کے جو بانیان ہیں جس میں ظاہر نقوی صاحب اور افتخار زیدی صاحب، ہم ان کا بھی بہت شکر گزار ہیں. ان سب کے بہت تہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے مجلس کو اسپانسر کیا. اور آج کی جو ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ اس سلسلے میں بھی ہمارے جو آج نام ہے اسے نسیم فاطمہ بنت محمد تقی، شاہدہ بیگم بنت نصرت علی، یہ دو نام ہیں ان کی ایصال ثواب کی مجلس سے. میں یہ چاہوں گا کہ ان مرحومین کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ، 3 عدد سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ایصال کریں، اور جملہ جو مرحومین ملت جعفریہ کے اور ہمارے جو شرکا ہیں اور جو ہیں مومن مومنات اس کے لیے ان کو ایصال کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم. میں جس کے لیے میں دعوت دوں گا تلاوت کلام کے لیے سید حسن اختر صاحب کو، ڈاکٹر سید حسن اختر صاحب سے کہ وہ تلاوت سے آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سارا اللہ تعالیٰ کے نام کا جو کہ رحمان اور رحیم ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے منتشر ہو جائیں گے اور جس وقت سمندر باہم مل جائیں گے اور جب قبریں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، اس وقت انسان جان لے گا کہ اس کے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے مقابلے میں دھوکے میں رکھا، جس نے تجھے خلق کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے معتدل بنایا، جس شکل میں تجھے پسند کیا تجھے جوڑ دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کی تکذیب کرتے ہو جبکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، باعظمت لکھنے والے. جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. نیک اور صالح افراد نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں ہوں گے. وہ روز جزا دوزخ میں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. اور آپ کو معلوم کہ روز جزا کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے، پھر آپ کو معلوم کہ روز جزا کیا ہے. اس دن کسی کو کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا. اس دن صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ تھے جناب ڈاکٹر سعید حسن اختر صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. ایک عدد سلوات بھیج دیے محمد علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. اور کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے. اس کے بعد میں حدیث قصہ کے لیے درخواست کروں گا جناب فوادی قریشی صاحب سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. جناب ماشاء اللہ. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ صحیح. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام
قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعظك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فما فرجهم. كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد فما وعجل كانت إلا فرجهم. ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه إلهي آمين، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. وقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعة والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على صل محمد على وآل محمد محمد وآل محمد. جزاک اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے ماشاءاللہ سے. الہی آمین، الہی آمین. آپ کو کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے. الہی اس سے آمین. پہلے کہ ہم اپنے محترم جنہوں آج کے بانیان بھی ہیں ہمارے زید نقوی صاحب، میں ایک چھوٹی سی اپیل آپ حضرات سے ہے کہ دعائے صحت کی، کہ جو ہمارے کچھ مومن ہیں جو کہ بہت شدید بیمار ہیں اور آئی سی یو وغیرہ میں ہیں، جن میں جناب ناصر رضوی صاحب ہیں، حسن علی صاحب ہیں اور آصف خان صاحب ہیں. ان کے لیے اما یو جی بی کا 5 دفعہ ورد کریں، اور تمام جملہ جو مومن مومنات بیمار ہیں اور مذہب مرض میں مبتلا ہیں اس سے جلد روبہ صحت کرے پروردگار. بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کا. حسن علی میرے چھوٹے بھائی ہیں. شکریہ. آداب. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار ان آیات کے صدقے میں اور حدیثی قصہ کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا کاملہ فرمائے. الہی اور آمین، آپ تمام الہی آمین، الہی اور آپ آمین، تمام حاضرین کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی پریشانی الہی سے. آمین. آمین. اس سے پہلے کہ میں ظاہر نقوی صاحب کو دعوت دوں پڑھنے کے لیے، ایک 4 لائنیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جزاک اللہ، ارشاد. ماشاء اللہ. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں. واہ واہ. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں. کسی سے مانگوں میں بھلا کیوں مانگوں، جزاک اللہ، جزاک مجھ اللہ. کو زہرا کے لال دیتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الہی آمین، الہی آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اب میں اللہ. گزارش کروں گا جناب محترم ہمارے نہایت بزرگ ہمارے ممبر ہیں جناب ظاہر نقوی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اور ان سے زمین رہے گی نہ دریا نہ آسماں باقی. سبحان اللہ. زمین رہے گی نہ دریا نہ آسماں باقی، ہے ایک تو فقط ہے رب دو جہاں باقی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے ایک تو فقط ہے رب دو جہاں باقی. یہ سب شہادتیں یہ سب شہادت شبیر کی بدولت ہے کہ آج تک ہے نمازیں یہ اذان باقی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹائم بہت کم ہے میرے لیے، اس واسطے صرف 4 شعر پڑھتا ہوں بے ثباتی دنیا کے لیے. کوئی گل باقی رہے گا، کیا کہنے، چمن رہ جائے گا. بے شک بے شک بے شک. کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا. اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، کیا کہنے، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے اللہم صلی علی گا محمد و آل صاحب محمد. لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور آخری شعر، اطلس و کم خواب کی
پوشاک پر نازان ہو اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا اس تن بے جان پر بہت خوب سبحان اللہ سبحان کفن اللہ رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا کیا نہ چمن رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ باقی رہے گا جزاک اللہ ظاہر صاحب ماشاء اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مدد جزاک اللہ یہ تھا ہمارے محترم جناب ظاہر نقوی صاحب جو کہ انتہائی خوبصورت آواز میں اپنی تمام بزرگی کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ ان کی زوجہ نسیم فاطمہ بنت محمد تقی نقوی اور افتخار دیدی صاحب کی کوئی رشتہ دار ہیں جو کہ شاہدہ بیگم بنت نصرت علی نقوی صاحب، ان کی بلندی درجات کے لیے بلندتر نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. شاہدہ بیگم میری بہن ہے. اچھا ظاہر صاحب کی بہن بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ آج خطابت کے لیے مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب موجود ہیں، جن سے میں درخواست کروں گا کہ مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب. صلوات بھیجتے ہیں حضرات محمد والے اللہم صلی علی محمد. فاتحہ. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعة للمطيعين ونجاة للطالبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وهادينا وبالقاسم محمد. محمد ولبيته الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی اللہ محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات بھیجیں محمد. اللهم صل على محمد.
عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے جناب محترمہ نسیم فاطمہ بنت محمد تقی نقوی اور جناب محترمہ شاہدہ بیگم بنت نصرت علی صاحبہ دونوں حضرات کے لیے بخش دیں، ان کے ارواح کے درجات کے بلند ہونے کے لیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ میرے لیے باعث عزت ہے اور کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اردو فاؤنڈیشن کے اسٹیج سے اس وقت کچھ اپنے شدت بیانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ میرے لیے باعث عزت ہے، باعث شرف ہے۔ بسم اللہ۔ یہ فاؤنڈیشن، یہ آرگنائزیشن نہ صرف یہ کہ اردو کی خدمت کر رہی ہے بلکہ اردو کی بقا کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے۔ بے شک۔ ساتھ ساتھ اردو کی بقا کے ساتھ ساتھ ہمارا کلچر ہے، کیونکہ زبان انسان کی کلچر کی ضامن ہے۔ جزاک اللہ۔ اور چونکہ ہماری زبان میں، ہمارے کلچر میں محمد و آل محمد کے اوپر جو لٹریچر ہے، جو مرثیے ہیں، جو سلام ہیں، جو نوحے ہیں، ان کی مثال کہیں کسی اور کلچر میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے تو ہر زبان میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور اسلام کے تعلیمات ہو رہی ہیں، بے شک، لیکن اردو کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اردو زبان میں تقریباً 70% الفاظ فارسی کے ہیں اور فارسی میں تقریباً 70% الفاظ عربی کے ہیں۔ واہ، ماشاء اللہ۔ تو اس کی وجہ سے یہ زبان، اردو کی زبان عربی سے اتنی قربت اتنی رکھتی ہے کہ اگر آپ طہارت کہیں، عربی کا لفظ ہے تو وہ بھی اردو میں ہے، نجابت کہیں تو وہ بھی اردو میں ہے، فضیلت کہیں تو وہ اردو میں ہے۔ یہ تمام الفاظ جو عربی کے ہیں وہ اردو میں موجود ہیں، لیکن ان کا نعم البدل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی دوسری زبان میں آسانی سے آپ کے سامنے آ جائے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ نہ ہندی میں وہ چیز ہے، نہ سنسکرت میں وہ چیز ہے، نہ انگلش میں وہ چیز ہے، نہ فرینچ میں ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے ضرور، پیورٹی آپ کہیے گا، طہارت، لیکن آپ نجابت کے لیے کیا کہیے گا؟ واہ، آپ اسی کے ساتھ ساتھ طیب ہونے کے لیے کیا کہیے گا؟ تو ایک لفظ عربی میں نہیں ہے، بلکہ ایک معنی کے لیے 10 لفظ ہیں اور ایک لفظ کے 70 معنی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی اردو کی زبان عربی سے اور فارسی کے لٹریچر سے اتنی قریب ہے کہ جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، ان الفاظ کا یا ان سلاموں کا یا مرثیوں کا یا نوحوں کا، تو تقریباً جتنے عوام اردو کو جانتے ہیں ان کی نگاہ میں، ان کی سمجھ میں اس کے کم از کم 50% معنی ضرور آ جاتے ہیں۔ 50%، 60% معنی ضرور سمجھ جاتے ہیں اگر پوری طرح نہ سمجھیں۔ تو یہ خصوصیت اردو میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر اردو ہمارے درمیان سے اٹھ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پرانا قدیم وہ ہے ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، وہ ہمارے درمیان سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ گھرانے امریکہ میں یا یورپ میں کہ جہاں بچوں کو اردو کی تعلیم دی جاتی ہے یا کم سے کم اردو میں بات کی جاتی ہے، ان کا انداز، ان کی تہذیب آپ کو ان لوگوں کی تہذیب سے بہت مختلف ملے گی جن کی زبان صرف انگریزی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو یہ ایک جہاد ہے، مذہب کے لیے بھی ہے، کلچر کے لیے بھی ہے، تہذیب کے لیے بھی ہے، تمدن کے لیے بھی ہے۔
اور جو اپنے تہذیب اور تمدن کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے وہ ممالک کہ جنہوں نے اردو کی جگہ پر دوسری زبانیں استعمال کرنا شروع کی ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے عربی کے الفاظ کو کس طرح سے توڑ مروڑ دیا ہے اور کس طرح سے فارسی کے الفاظ کو توڑ مروڑ دیا ہے۔ اگر آپ بنگالی میں چاہیں کہ اردو کی طرح سے سلاست اور روانی ہو عربی کی طرح سے فارسی کی طرح سے، تو آپ کو نہیں ملے گی مذہب کے سلسلے میں، اور نہ آپ کو سنسکرت میں ملے گی، نہ آپ کو ہندی میں ملے گی۔ سب سے پہلے اسی لیے زبان پر لوگ حملہ کرتے ہیں اور ثقافت پہ حملہ کرتے ہیں، تو زبان کے ذریعے سے حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جہاد ہے جو اردو فاؤنڈیشن کر رہا ہے، اور اس میں ہماری سب کی یہ دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب رہیں، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ ترقی حاصل ہو، اس ملک میں بھی اردو ایک ثانوی زبان بن جائے انشاءاللہ۔ ایک سلام بھیج دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہر صاحب کے سلسلے میں عرض کروں کہ ظاہر صاحب کی آواز سننے کے لیے میں بے چین تھا، اور بہت دنوں سے میں نے ان کی زبان سے کوئی چیز نہیں سنی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کی آواز میں یہ سلام کے اشعار سنے، اور اسی کے سلسلے میں میں نے یہ آیت اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو سلام کے اشعار انہوں نے پڑھے اس سے ایک قریب ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ رحمان کی 26ویں، 27ویں اور 28ویں آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے اوپر فنا ہے، وہ سب فانی ہیں۔ کلو من علیہا فان، جس چیز میں جان ہے، جو جاندار چیزیں ہیں، جو صاحب حیات ہیں، ان سب کی حیات کا تتمہ فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہ جائے گا، کہ جو صاحب جلالت بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں کو جب قرآن مجید بچپنے میں پڑھایا جاتا ہے اور سورہ رحمان پڑھایا جاتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب یہ آیت کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن کے گروہ، یہ بتاؤ کہ تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت سے انکار ہوگے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگ پڑھیں کہ لا بشیء من آلائک رب اکذب، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت سے انکاری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ ایک صلوات بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو خلاق عالم نے سورہ رحمان میں جو 55واں یعنی 55th سورہ ہے، جس کا نمبر 55واں ہے، اور جو قرآن کریم میں جو پارے ہیں ان پاروں میں 27ویں پارے میں ہے، اس کی یہ آیت میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ اس سورے میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے، اور حالانکہ اس کی نعمتیں تو کبھی گنی ہی نہیں جا سکتی، اس نے کچھ ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد ملیں گی، اور کچھ ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس دنیا میں اس کے پاس ہیں اللہ کی طرف سے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مثلا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ بس یہ ساری صفات ہیں جو اللہ نے انسان کو سب نعمتیں عطا کی ہیں،
اور اس کے بعد اس کے بیچ میں ہر نعمت کے بعد اللہ نے کہا یہ بتاؤ تم اللہ کی کس کس نعمت سے انکار کرو. یہ ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں تمہیں، تم کس کس نعمت سے انکار کرو گے. اور اس کے ساتھ پھر یہ جملہ ہے کہ کل من علیہا فان، ہر شے پر فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اس کے بعد بھی وہ جملہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو قرآن کی زبان کو سمجھنے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فنا کو انسان کے لیے ایک نعمت قرار دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نعمت ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے. یعنی موت جو ہے یہ تمہارے لیے ایک نعمت بنا کے ہم نے بھیجی ہے، اور انسان کو اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے ہمیں موت عطا کرنے کی وعدہ کیا ہے. کیونکہ ایک زمانہ وقت ایک ایسا آ جاتا ہے کہ جب انسان مجبور ہو کر یہ کہتا ہے کہ پالنے والے ہمیں موت دے دے. تو اس وقت ہم جوانی میں نہیں سوچتے، بچپنے میں نہیں سوچتے کہ موت کوئی ہمارے لیے اچھی چیز ہے. لیکن جب بیماریاں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب ہمیں مصیبتیں دنیا کی ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب دشمنوں کی یلغار ہو جاتی ہے، یہ بیماری کی صورت میں ہو یا پیسے کی کمی کی صورت میں ہو یا تکالیف کی صورت میں ہو یا کوئی ایسی ذہنی پریشانی ہو جائے کہ جو انسان دوسروں سے بیان بھی نہ کر سکے، اس کو پریشانی ہو، تو اس صورت میں اللہ اکثر و بیشتر اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے پالنے والے تو موت دے دے. کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. دوسرے لوگوں کے یہاں خودکشی کی آپ کو تعداد زیادہ ملے گی، لیکن ہمارے یہاں بہت مشکل سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ کچھ سننے میں آئے کہ فلاں صاحب نے خودکشی کر لی. کیونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں. ہم یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ ان کی محبت میں ہمیں موت آ جائے، کیونکہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا مات تائبا. یعنی جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے اٹھ جائے، اگرچہ اپنی بستر ہی پر کیوں نہ لیٹ کر وہ مرے، پھر بھی اس کو شہید کی زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم آل محمد کے دامن سے متمسک رہیں. تو آل محمد کے دامن سے متمسک رہنے کی وجہ سے ہم کو ان کی تعلیمات کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے اور انسان کو خودکشی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ خودکشی تو نہیں ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی موت عطا فرما کہ ہم آل محمد کے دامن میں پناہ لے سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ ہماری زندگی اگر حیات انسانی اور اس عالم کی حیات کو پیش نظر رکھا جائے تو اس حیات کے مقابلے میں ہماری حیات ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے جو سمندر کے مقابلے میں ہو. تو اگر ایک قطرہ الگ سے چاہے کہ اس کی زندگی کی بقا ہو تو ہو سکتا ہے چند لمحے زندہ رہے، چند لمحے کے بعد اس حیات کو تبدیل کر دیتا ہے اور آسمان میں اس کو ابخرات بن کے اڑ جاتا ہے. لیکن اگر وہ قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو جب تک وہ سمندر ہے، جب تک اس سمندر کی حیات ہے، اس وقت تک وہ قطرہ باقی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قطرہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہماری حیات چونکہ بہت ہی مختصر ہے اور آل محمد کی حیات تا قیامت ہے، تو ہم نے اپنے غم کو حسین ابن علی کے غم میں ایسا شامل کر دیا ہے کہ جب تک حسین کا غم باقی ہے ہمارا بھی غم باقی رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ مجلس جو ہو رہی ہے آپ کو اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ یہ جو محترمہ نسیم فاطمہ صاحبہ ہیں
یا شاہدہ بیگم صاحبہ ہیں، یہ حالانکہ اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے نام پر فاتحہ ہو رہا ہے اور ان کا نام لیا ہے، اور لوگ اس مجلس میں اس وقت موجود ہیں اور ان کے اوپر صلوات بھجوا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ وقت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، بس فقط نام حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری۔ حق علی حق علی حق علی۔ میں نے اپنے بچپنے میں لکھنؤ میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے دادا کے نام کی مجلس کرتے تھے، ہمارے گھر میں بھی ہوتی تھی۔ موقع ہندی مولانا سید محمد حسین صاحب مجتہد علی اللہ مقام، جو میرے دادا تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی، میں خود اس کا انتظام کرتا تھا۔ پردادا کی مجلس ہوتی تھی تو لوگ اپنے دادا کی مجلس کرتے تھے، پردادا کی مجلس کرتے تھے، نانا کی کرتے تھے، اپنی ماں کی کرتے تھے۔ انتقال کو 50 سال ہو گئے ہیں، 100 سال ہو گئے ہیں، پھر بھی ان کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ لوگ، آپ ذرا غور فرمائیں، اس زمانے کے مومنین، انہیں کا فلاں کے والد کے دادا کے مجلس ہے، اس میں شرکت کرنا ہے، کسی کی کس وقت ہے، کسی کی اس وقت ہے۔ ایک دن میں ایک بار قومی آواز میں یہ نکلا تھا، قومی آواز ایک لکھنؤ کا اخبار تھا، اس میں یہ نکلا تھا کہ ہر دن محرم کے علاوہ ہر دن لکھنؤ میں کم از کم 1000 مجلسیں ہوتی ہیں۔ مجلس ہوتی ہے، کسی کے ماں کی مجلس ہوتی ہے، کسی کے بھائی کی مجلس ہوتی ہے۔ لوگ اپنے غموں کو بھلا کے حسین ابن علی کے غم کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بحضور، ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ اگر اپنا غم منائیں گے، اپنے باپ کا غم منائیں گے، اپنے باپ کا نام لے کر روئیں گے، تو چاہنے والے لوگ جو ہمیں بہت چاہتے ہیں، ایک بار آ کے، ایک مرتبہ آ کے ہمارے ساتھ رو دیں گے، ایک بار اور آ کے ان کے سامنے اگر ذکر کریں اپنے والد کا، وہ رو لیں گے۔ ہو سکتا ہے دو ایک آنسو بہا دیں۔ اگر مستقل یہ ذکر ان کے سامنے 4-5 بار کیا جائے تو یہ کہیں گے محمد حسین صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب جب ہم آتے ہیں آپ یہی ذکر کرتے ہیں، یہی تذکرہ کرتے ہیں، اور کوئی ذکر کیجیے۔ لاکھ ہم کہیں کہ ہمارے والد کو کا انتقال اس طرح سے ہو گیا، ناگہانی ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی بھی اگر آدمی کہے کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کا ذکر اگر کریں تو تھوڑی دیر کے بعد یا کئی مرتبہ ذکر کے بعد چاہنے والا چاہے کتنے قریبی ہو، وہی کہے گا بھائی یہ بات تو ہم سن چکے ہیں، اس بات کو آپ دہرائیے نا۔ اور آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ غم کم ہو جاتا ہے اگر فاصلہ زیادہ ہو، غم کم ہو جاتا ہے اگر وقت لمبا گزر جائے، غم کم ہو جاتا ہے اگر مستقل اس کا ذکر کیا جائے، غم کم ہو جاتا ہے اگر رشتہ دور کا ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہے آپ کا کتنے ہی قریبی ہو، آپ اس وقت ہیں، اگر خدا نہ کرے مثلا پاکستان میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اگر اس کا ذکر کیا جائے تو آپ پر اتنا اثر نہیں ہوگا اس غم کا، لیکن اگر کوئی وہاں موجود ہو تو اس پر اس غم کا اثر زیادہ ہوگا۔ اگر آپ سے ذکر کیا جائے کہ آپ کے پردادا، یا میں اپنا ذکر کروں کہ میرے پردادا ایسے ایسے تھے اور ان کا اس طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگ اس کے اوپر روئیں گے نہیں۔ تو اگر مسافت زیادہ ہو جائے، اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے، اگر وقت زیادہ گزر چکا ہو،
اگر رشتے داری کوئی نہ ہو، اگر اس بندے کو دیکھا نہ ہو اور اس کے غم کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یہ حسین ابن علی کا غم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ہم نے امام حسین کے چہرے کی زیارت نہیں کی، ہمارا فاصلہ ان سے بہت دور ہے، زمانہ بہت گزر چکا ہے۔ ایک ایک دن میں کئی مجلسیں سنتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہر مجلس میں ذکر حسین سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہے کہ ہم نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ جب کبھی کسی کے سلسلے میں ذکر کرنا ہوگا تو اپنا ذکر نہیں کریں گے، اپنی مصیبت نہیں بیان کریں گے، حسین ابن علی کی مصیبت بیان کریں گے۔ ہائے کون حسین جن کا بیٹا تھا لیکن رو نہ سکا، جس کی بہن تھی لیکن آنسو نہ بہا سکی۔ اے بھیا اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں تمہارے کفن کا کسی طریقے سے پردہ کرتی، انتظام کرتی، تمہارے جسم کا پردہ۔ بیٹا موجود تھا لیکن پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں توقے خاردار تھا، اپنے باپ کو رو نہ سکا۔ بچے موجود تھے لیکن امام حسین پر گریہ نہ کر سکے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب کربلا سے کوفہ اور شام ہوتے ہوئے قید خانے میں آل محمد اسیر رہے اور اس کے بعد جب ان کو رہائی ملی تو زینب کبریٰ نے یہ نہیں پسند کیا کہ مدینے چلے جائیں، یہ نہیں پسند کیا کہ کہیں اور چلی جائیں، کیا کہا کہ میں شام میں رہ کے اپنے بھائی کو پرسہ دینا چاہتی ہوں، میرا وہ بھائی کہ جس کے اوپر میں آنسو نہ بہا سکی، اور جس کے لیے سکینہ رو کے زندان میں دنیا سے چلی گئی۔ عزیزان گرامی، بیٹا موجود تھا جو کفن اور دفن کر سکتا تھا، لیکن جب 11ویں محرم کو امام زین العابدین کو اور اہل حرم کو قید کر کے دشمنان اسلام نے ان کو ناکوں پہ سوار کر کے شہداء کربلا کے لاشوں کی طرف سے گزارا تو ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ امام زین العابدین کے چہرے پر پڑی، دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جان نکل جائے۔ زین العابدین کی پھوپھی نے پکارا ہے، بیٹا زین العابدین تمہارے علاوہ اب کوئی ہمارا مردوں میں نہیں ہے کہ جو ساتھ دے سکے اور ہمارا پرسان حال ہو۔ یہ تمہارے چہرے کا کیا علم ہے، لگتا ہے کہ تمہاری جان نکلی جا رہی ہے۔ تو زینب کو اس بات کو سن کے امام زین العابدین نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، آپ نے دیکھا نہیں، دیکھتی نہیں آپ کے دشمنان دین نے، اشقیاء نے اپنے کشتوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے باپ کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینہ کا رخ کیا، یا جدہ آپ کا یہ چہیتا بیٹا حسین کربلا میں بے گور و کفن ہے، شاید اللہ کی طرف سے آواز آئی ہو کہ زینب آج حسین بے گور و کفن ہے، لیکن قیامت تک حسین کا غم باقی رہے گا۔ اور امام حسین پر لوگ گریہ کرتے ہیں۔ وحقیقت المعصومین من ذریت حسین علیہ السلام ہمیں ہمیشہ آل محمد کی دعوت سے متمسک رکھے، الہی آمین۔ ہم ان کی محبت میں جئیں اور ان کی محبت میں دنیا سے جائیں۔ اللہ والے جتنے مومنین ہیں اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنے بیمار ہیں کامل عطا فرمائے، اولاد ہیں ان کو اولاد نارینہ عطا فرمائے، الہی آمین، اولاد کو نیک راستے پر اور دامن آل محمد سے متمسک ہے۔ ہم لوگوں کو زیادہ
शाहिद मुक़द्दसा इलाही आमीन। अल्लाह, और कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी तमाम इलाही आमीन, इलाही आमीन। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। اللهم صل صل على على محمد صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. زیارت کے لیے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے کہ وہ درخواست. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا صار اللہ وابن صارح والبتر الموتور. اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا عباد اللہ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من مدلہمات ثیابہا. واشہد انکا من دعام الدین وارکان المؤمنین. واشہد انکا امام البری التقی الرضی زکی ہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعالم الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مؤمن وبیابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیہ وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت سائر شہداء پڑھتا ہوں آپ سب کی جانب سے قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ احباہ والسلام علیکہ واصفی اللہ عبیداہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی. السلام علیکم انصار ابی عبداللہ بابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. فایا لیتنی کنت معکم فافزوا معکم. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ابن عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا سید الوسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدتنا. السلام علیکم یا سیدتنا نساء العالمین. السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین. السلام علیکم یا زوجۃ امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا بقیۃ المؤمنین. السلام علیکم یا سبط رسول رب العالمین. السلام علیکم یا حسن بن علی علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب اسر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیٰ وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. مولا آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مجلس ہماری تقریباً اختتام ہو گئی. میں ایک چھوٹا سا اگلی جمعرات کے لیے اعلان کرتا چلوں کہ اگلی جمعرات کو ایک مجلس برائے سال ثواب منعقد کی جائے گی اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، جو کہ محمد نذیر خان مروت ان کے سلسلے میں. تو آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. جس طرح سے آپ ان تمام پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اسی طرح سے اس میں شرکت کریں. ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے پروردگار ان کو درجات بلند کرے یا ان کے گناہ کبیر سب کو معاف کرے. تو میں اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اور میں مائک ڈاکٹر صاحب کو حوالے کرتا چلوں تاکہ وہ ڈاکٹر صاحب مزید کچھ کہنا چاہیں تو اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں. جناب ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب. السلام علیکم. تو میں تمام شرکا کا بہت ہی مشکور ہوں، اور مولانا صاحب کا بھی میں بہت صحیح دل سے مشکور ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت ہی عظیم خطاب تھا مولانا کا، اور بہت ہی انداز جامع مجلس کا جو ایک ہونا چاہیے ماشاءاللہ سے وہ مولانا کا اتنی مجلس پڑھی. اور میں تہ دل سے مشکور ہوں مولانا صاحب کا بھی، اور تمام جتنے شرکا تھے ان کا، اور تمام جنہوں نے اس مجلس کے سلسلے میں تعاون کیا. بانیان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو پھر مجلس کا اہتمام ہوگا اسی شب جمعہ کے پروگرام سے. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. شب بخیر. خدا تمام مولا کیا کہنے، چمن رہ جائے گا. بے شک بے شک بے شک. کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا. رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.